اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج تیسرا دن ہے۔ حفظ کے لیے جو آیت مبارکہ ہم نے منتخب کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، تو وہ سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو محترم احباب، یہ جو آیت مبارکہ ہے، تو آج کے جو درس کا آخری ہمارا عنوان ہے، جو ایک لیکچر دینا ہوتا ہے، تو وہ بھی ختم نبوت کے حوالہ سے ہے، اور یہ آیت مبارکہ بھی ختم نبوت کے حوالہ سے ہے، تو اس لیے آیت مبارکہ کی وضاحت انشاءاللہ آخر پر ہی ہو جائے گی۔ آج کے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ ہم نے منتخب کی ہے یاد کرنے کے لیے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سترون من بعدی اختلافا شدیدا، تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور میرے راست رو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو۔ تو محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے لازم ہے، تو اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو وہ امت کے لیے سنت نہیں بن جاتا، لیکن خلفائے راشدین جس چیز کو امت کے لیے باقاعدہ نافذ کریں تو وہ امت کے لیے سنت بن جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ اگرچہ حدیث اور سنت اصطلاحی لحاظ سے دونوں کے تعریف جو ہے وہ ایک ہی تقریباً کی جاتی ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے ایک فرق بھی اکثر علماء کرام کرتے ہیں۔ ہر حدیث جو ہے نا، وہ امت کے لیے اس کے اوپر عمل لازم نہیں ہے۔ ہر حدیث جو ہے اس کے اوپر امت پر عمل لازم نہیں ہے۔
ہر سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل لازم ہے۔ اسی لیے ہمارا اکابر نے جو نام تجویز کیا وہ اہل السنت والجماعت تجویز کیا، کیونکہ حدیث کئی ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عمل ہمارے لیے لازم نہیں، لیکن سنت کئی ایسی بھی ہیں کہ جو حدیث ہیں ہی نہیں، جو حدیث نہیں ہیں پھر بھی سنت ہیں اور ان پر عمل لازم ہے۔ تو گویا کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے کہ حدیث ہے وہ لیکن سنت نہیں ہے، حدیث ہے سنت نہیں ہے، اس پر عمل لازم نہیں ہوگا۔ ایک ہے کہ حدیث بھی ہے سنت بھی ہے، اس پر عمل لازم ہوگا۔ اور ایک ہے حدیث نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن سنت ہے، تو اس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ تو تین چیزوں میں ایک درمیان والی تو مشترک ہو گئی، لیکن جو صرف حدیث ہے اس پر عمل لازم کوئی نہیں، لیکن جو صرف سنت ہے اگرچہ وہ مرفوع حدیث نہیں ہے اس پر عمل لازم ہے۔ اس کو میں مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا تو پھر بات نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11 شادیاں کرنا اور ایک وقت میں بھی 9 شادیاں کرنا، حدیث میں تو سارا ذکر موجود ہے، لیکن کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں، ہم 9 نہیں کر سکتے ایک وقت میں۔ تو حدیث تو ہو گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے، تو امت نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت کو ایک حکم دیتے ہیں، خود بھی اس پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ تو لاکھوں مثالیں اس کی ہیں، تو یہ امت کے لیے بھی لازم ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کیا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر سے پہلے، فرضوں سے پہلے آپ نے 4 رکعت ادا کی ہیں، تو یہ حدیث بھی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، مرفوع حدیث نبی وسلم سے ثابت ہے، اور یہ سنت بھی ہے، امت نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن اب تیسری چیز کہ حدیث نہیں ہے لیکن سنت ہے، ہم نے عمل اس پہ کرنا ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، نبی وسلم سے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پورا رمضان تراویح پڑھنا حدیث میں ثابت نہیں ہے، حدیث میں تو صرف 3 دن تک نبی وسلم کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت ہم نے اب پورا رمضان پڑھنا ہے، ہمارے لیے سنت 3 دن نہیں ہے، اب ہمارے لیے سنت پورا رمضان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت، تو سنت جو ہے اصل میں عمل اس کے اوپر ہے، بے شک وہ حدیث مرفوع نہ بھی ہو تو تب بھی سنت پر عمل ہے، اور حدیث جو ہے وہ ہر ایک حدیث پر عمل کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، آج کے ہمارے جو تیسری چیز ہے کہ کچھ فقہی مسائل کے اوپر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں، تو آج ہم نے گفتگو کرنی ہے تیمم کے حوالہ سے۔ اللہ اللہ، بیٹا ذرا قرآن پاک پکڑا دو گے؟ اچھا جی، تیمم کے حوالہ سے بھی وہی آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، تو اسی کے اندر تیمم کے حوالہ سے بھی اللہ رب العزت کا ارشاد اور اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے وضو کا ذکر کیا اسی آیت مبارکہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ اتنا ذکر جو ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، پہلے درس میں بھی یہ ذکر ہوئی، دوسرے میں بھی غسل کے حوالے سے بھی یہ ذکر ہوئی، تو اتنا ذکر ہو گیا وضو کے حوالہ سے۔
ساتھ ہی اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، یہ ہو گیا غسل کا ذکر۔ اس کے بعد ساتھ ہی اب اللہ رب العزت آگے تیمم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پہ ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، بیمار ہو اور سفر پر ہو، اور اس کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، مراد ہے ان سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں، بیماری اور سفر، ان دونوں صورتوں میں آگے پھر یہ دو صورتیں کہ تم قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، یا تم ازدواجی تعلق قائم کر کے جنابت کی حالت میں آ گئے ہو، وضو کی ضرورت ہو گئی ہے یا غسل کی ضرورت ہو گئی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو اپنے چہروں کو مل لو اس کے ساتھ، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی مل لو۔ تو تیمم کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تیمم کیا کب جا سکتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ تیمم کے فرائض کیا ہیں، اور تیمم کا طریقہ بھی اس میں سامنے آ گیا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سامنے آ گئی ہیں۔ تو تیمم اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب بندہ وضو کی حاجت ہے اس کو، یا غسل کی حاجت ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وضو کے لیے تو تیمم ہو سکتا ہے، غسل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگوں کی رائے یہ ہے، بعض فقہا کی رائے بھی ہے، پر وہ فقہا کی علمی بحثیں ہیں، ان کی طرف تو میں نہیں جانا چاہوں گا۔ تو بہرحال ہمارا احناف کا نظریہ جو ہے وہ اسی آیت مبارکہ کی روح سے وہ یہی ہے کہ غسل کی حاجت ہے تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور وضو کی حاجت ہے تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی ساری تفصیل جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں بھی ذکر فرمائی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں بھی ہے۔ تو غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے، اور پھر اگر اللہ فرماتے ہیں کہ تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو کسی بھی وجہ سے، پانی نہ پاؤ۔ ساتھ بیماری کا بھی تو اللہ نے تذکرہ کیا ہے نا، سفر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو سفر میں کئی دفعہ یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ پانی کا وجود ہی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بیماری میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ پانی موجود تو ہے، آپ گھر میں ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، تو گھر میں پانی تو موجود ہے، لیکن پانی کے استعمال پہ آپ قادر نہیں ہیں۔ تو پانی نہ پاؤ سے مراد کہ کسی بھی انداز میں پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے، یا تو پانی ہے ہی کوئی نہیں، یا ہے تو صحیح لیکن آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، بیمار آپ اتنے شدید ہیں کہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی بالکل موجود نہیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، پانی موجود تو ہے لیکن وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کی اپنی ملکیت میں کوئی پانی نہیں ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں پانی ہے، تو دوسرا آپ کو دیتا نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے وضو لازم کوئی نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پانی ہے بھی آپ کی اپنی ملکیت میں بھی ہے، اور ایسی صورتحال بھی نہیں کہ آپ ایسے کوئی شدید بیمار ہیں کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی، ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ پانی ہے تھوڑا آپ کے پاس، اور علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر بار بار آپ کو پیاس بھی لگنی ہے، اگر اس پانی کو آپ وضو کے لیے استعمال کر دیں گے، مثلا ریگستان ہے تو بعد میں پینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر پانی کا استعمال، وہ پانی موجود ہوتے ہوئے اور اپنی ملکیت میں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بعد میں پینے کے لیے نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے دقت بن جائے گی۔ یا پھر پانی ہے بھی وافر مقدار میں، لیکن آپ بیمار ہیں اور بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے،
تو کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ پانی کا استعمال آپ کے لیے دقت والا ہو جائے، بڑا مشکل ہو جائے، تو پھر پانی کا استعمال کرنے کی بجائے تیمم کر لیں۔ تیمم جو ہے اس کے اندر اسی آیت مبارکہ سے 3 چیزیں جو ہیں وہ فرض ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو۔ تو گویا کہ ارادہ کرنا یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں یہاں پر کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ارادہ کرنا، قصد کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ وضو کے اندر اور غسل کے اندر یہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا تھا کہ نیت کرو، ارادہ کرو، وہاں پر یہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پر یہ فرض ہو جائے گا کہ نیت کر کے تو مٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اور چہرے پہ لگاؤ گے تو پھر تو تیمم بنے گا، لیکن اگر نیت نہیں کی ہے تو بے شک سارے جسم پر بھی مٹی مال لو تو تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کے اندر نیت فرض ہے، اور تیمم کا تو معنی ہی ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے۔ تو جس کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ارادہ کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اس کے ساتھ اپنے چہروں کو مل لو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مل لو۔ تو پہلا فرض ہوا ارادہ کرنا، دوسرا چہرے کو ملنا، اور تیسرا یہ ہاتھوں کو ملنا۔ تو یہ 3 چیزیں یہ تیمم کے اندر فرض ہیں۔ زمین کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو جو زمین کی سطح پر ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے علاقے میں ہو یا کہیں اور ہو، زمین کی سطح پر نظر آنے والی زمین کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پر ریت ہے، اس کے اوپر بھی تیمم ہو سکتا ہے، مٹی ہے اس کے اوپر بھی تیمم ہو سکتا ہے، پتھر ہے تو پتھریلے علاقے بھی تو ہوتے ہیں نا، پتھر کے اوپر بھی تیمم ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر بالکل کوئی گرد و غبار وغیرہ کچھ بھی نہ پڑی ہو، بالکل دھلا ہوا ہے، پھر بھی بس پتھر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو آپ چہرے پہ مل لیں، ہاتھوں کو مل لیں۔ مقصود مٹی ملنا نہیں ہے، مقصود اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہے کہ زمین کی جنس میں سے کسی چیز کے اوپر ہاتھ لگا کے اس کو چہرے پہ اور ہاتھوں پہ ملنا ہے۔ حتیٰ کہ مٹی اگر اس طرح لگائی ہے نا اور پھر ہاتھ اس طرح کیے ہیں تو مٹی زیادہ لگی ہوئی ہے اور چہرے پہ لگیں گے تو چہرہ جو ہے اس کے اوپر مٹی کے آثار بن جائیں گے۔ تو یہاں پر باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھونک مار کے زائد مٹی اڑا دو۔ آپ نے ایسے کیا ہے، مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو پھونک بھی مار سکتے ہو، اس کو زائد کو اڑا دو، کیونکہ مقصود جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ضرور چہرے کے اوپر کوئی مٹی ملی ہوئی ہو، مقصود صرف اس عمل کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے ایک بتا دیا کہ یہ عمل تمہاری طہارت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ریت ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، چونا ہو، گاچی ہو، کوئی بھی چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے تو اس کے اوپر ہاتھ مارنا اور پھر اس کو چہرے کے اوپر مل لینا، پھر دوبارہ ہاتھ مار کے اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لینا، یہ تیمم ہے۔ بے شک ضرورت غسل کی ہو تو تب بھی یہی تیمم ہے، بے شک ضرورت وضو کی ہے تب بھی یہی تیمم ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر میں تھے اور غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی میسر نہیں تھا۔ اب ان کو وضو کے لیے تو پتا تھا کہ تیمم یہ ہوتا ہے کہ 2 دفعہ ہاتھ مٹی پہ مارنے، 1 دفعہ چہرے پہ ملنے، 1 دفعہ ہاتھوں پہ ملنے، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ مجھے تو غسل کی ضرورت ہے تو یہ والا تیمم تو ہوگا وضو کے لیے، تو غسل کے لیے تو سارے جسم کو جس طرح فتح روح کا تقاضا ہے کہ سارے جسم پر پانی بہایا جائے، تو وہ زمین پہ لیٹے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ اچھی طرح سارے جسم پر مٹی لگ جائے، تو وہ اس طرح کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ بہرحال بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے یوں کر کے تیمم کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں تھا، بس ہاتھ 2 دفعہ مارتا، 1 دفعہ چہرے پہ مل لیتا، دوسری دفعہ بازوؤں پہ مل لیتا، یہی کافی تھا۔ یہ تو نے جو لوٹ پوٹ وغیرہ کی ہے، سارے جسم پہ مٹی ملی ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، بے شک غسل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی،
اس کے بعد جو آج کے لیے ہم نے چیز یاد کرنی ہے تو وہ ہے دعائے قنوت، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اللہم انا نستعینک، اللہم اے اللہ، انا نستعینک، بے شک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، اور ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور ہم تیری اچھی ثنا کرتے ہیں، تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک، اور ہم الگ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک، اس کو کہ جو تیری نافرمانی کرے، تیری نافرمانی کرنے والوں کو ہم الگ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ولک نصلی، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور سجدہ کرتے ہیں، والیک نسعی، اور ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، یعنی تیرے حکموں کو عمل کرنے کے لیے ہم دوڑ دوڑ کے تیرے حکموں کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ اللہ رب العزت واقعی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کے آگے بڑھنے والے ہو جائیں۔ اللہ ونحفظ، اور ہم تیری خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں، ونرجو رحمتک، اور یا اللہ ہم تیری رحمت کی امید کرتے ہیں، ونخشی عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اللہ تو محترم احباب، آج کے لیکچر کی ہماری آخری چیز وہ ختم نبوت کے حوالہ سے ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ابتداء میں آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے، تو اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں میں تھوڑی سی بات چیت ختم نبوت کے حوالہ سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں 4 جملے آئے۔ پہلا جملہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی گھریلو زندگی سے متعلق ہے، خاندانی زندگی سے متعلق ہے، کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد مرد کی عمر تک نہیں پہنچی ہے، چھوٹے بچے دونوں، اس سے پہلے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، تیسرا بچہ جو ابراہیم ہے وہ اس آیت کے نزول کے بہت بعد پیدا ہوا ہے، تو وہ دونوں بچے بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد جو ہے وہ جو عموماً معروف ہے 4، وہ غلط ہے۔ تحقیقی بات یہ کہ صاحبزادیاں تو 4 ہیں، صاحبزادے 3 ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ عبداللہ کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر، تو کئیوں نے ان لقبوں سے غلط فہمی کرتے ہوئے قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم 4 بیٹے بنا دیے، لیکن اصل میں طیب اور طاہر کوئی نام نہیں ہے، وہ دونوں لقب ہیں عبداللہ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے 3 ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ 2 اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پیدا ہو کے بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے تھے۔ تیسرا جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ جملہ ہو گیا آپ کی خاندانی اور گھریلو زندگی سے متعلق۔ دوسرا جملہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ نبوت اور رسالت کے متعلق ہے۔ تیسرا جملہ یہ ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہے، یہ جملہ بھی نبوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ تو گویا کہ یہ درمیان کے جو 2 جملے ہیں دونوں نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں۔
آخری جملہ یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے متعلق ہے۔ اب 4 جملوں میں سے درمیان کے 2 جملے جو ہیں ان کا تو آپس میں واضح طور پر ربط موجود ہے کہ دونوں نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب بے ربط تو نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ بہترین ربط کائنات کی کسی بھی کتاب کا ہو سکتا ہے تو وہ اسی کا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا بہترین ربط نہیں ہو سکتا۔ لیکن بظاہر جو ہے وہ ہمیں ربط محسوس نہیں ہو رہا کہ پہلے اچانک خاندانی زندگی کا ذکر ہے، پھر اچانک ہی نبوت اور رسالت کا ذکر ہو گیا، پھر اچانک اللہ کے علم کا ذکر شروع ہو گیا۔ بظاہر ربط نظر نہیں آتا، لیکن اس ربط کو سمجھیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ربط کیا ہے؟ میں نے یہ ایک تمہید پہلے ہی ضمناً عرض کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے تک 2 صاحبزادے پیدا ہو کے بڑی چھوٹی عمر میں دونوں فوت ہو چکے تھے۔ کیا کسی بھی باپ کا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر چھوٹی ہو؟ ظاہر بات ہے کہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد کی عمر لمبی ہو، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی عمر لمبی ہو؟ لیکن اختیار تو اللہ کا ہے نا، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، فیصلے اللہ کے پاس ہے، جس طرح وہ چاہے کرے۔ اللہ اللہ تو 3 سال سے زیادہ عمر والا میرے آقا کا کوئی صاحبزادہ نہیں ہوا، اور صاحبزادیوں میں سے بھی 31 سال سے کوئی نہیں بڑھی ہے، 31 سال سے زیادہ عمر والی صاحبزادی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنی اولاد کی عمروں کا بھی اختیار کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم گود کے اندر جان دے رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لبوں پہ دعائیں جاری تھی، اللہ اللہ، لیکن ابراہیم کو زندگی مزید نہیں دے سکے تھے، اللہ اللہ۔ تو بہرحال ایک تو یہ تمہید ہو گئی کہ 2 بیٹے پہلے پیدا ہوئے لیکن بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ دوسری تمہید جو ہے وہ یہ کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نبی وسلم کا نکاح ہوا ہے تو حضرت خدیجہ کے پاس ایک بچہ تھا غلام کے طور پر، زید بن حارثہ۔ یہ بچہ جو ہے انہوں نے تحفے کے طور پر نبی وسلم کو دے دیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، پہلے غلام کی حیثیت سے تھا، پھر بیٹا بنا لیا۔ پھر میرے آقا کو نبوت مل گئی۔ نبوت سے کتنا عرصہ پہلے اس کو بیٹا بنانے کا اعلان کیا تھا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا تاریخ میں کوئی ذکر محفوظ نہیں ہے کہ کتنے سال پہلے کی یہ بات ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور نبوت کے درمیان 15 سال ہے۔ ان 15 سال کے اندر اندر یہ واقعہ کبھی پیش آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد 13 سال کا میرے آقا کا مکی دور جو ہے اس میں وہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت سے ہی رہے، ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا رہا۔ مدنی دور کے 5 سال ابتدائی وہاں پر بھی ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا رہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت سے ہی رہے۔ یعنی کم از کم 18 سال جو ہے وہ اس بچے کو جو اب بڑا بھرپور جوان بن چکا ہے، کم از کم 18 سال تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کتنے سال اور ہیں وہ نہیں پتا، لیکن کم از کم 18 سال یہ بیٹے کی حیثیت سے رہے ہیں۔ ہمارے پاس 18 دن کوئی جانور ہمارے پاس رہ جائے نا ہمیں اس سے بھی انس ہو جاتا ہے، تو کہاں 18 دن اور کہاں 18 سال، اور جانور کا بچہ نہیں انسان کا بچہ ہے اور بنایا ہوا بھی اس کو اپنا بیٹا ہے، تو کتنی محبت ہوگی، کتنا انس ہوگا حضرت زید بن حارثہ سے، اللہ اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 بچے پہلے بچپن میں فوت ہو گئے ان کی وفات کے دکھ کا ازالہ اسی بچے سے ہو رہا ہے جو کہ اب بھرپور کڑیل جوان بن چکا ہے۔ اب جب نبوت کو 18 سال گزر گئے نا تو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کر دیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ سارے لڑکوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ان کے آبا کے نام سے بلایا کرو، جو ان کے حقیقی باپ ہے ان کی طرف نسبت کیا کرو، جنہوں نے پالا ہے ان کی طرف نسبت جائز کوئی نہیں۔
اللہ اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آئندہ سے اس کو زید بن محمد نہیں کہا جائے گا، اب یہ زید بن حارثہ ہی دوبارہ کہا جائے گا۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے انس ہو چکا ہے، اور وہ دو بچوں کی وفات کے دکھ کا ازالہ بن رہا ہے، اب اچانک جب 18 سال کی نبوت کے دور کے بعد اچانک جب حکم آ جائے کہ اب اس کو اپنا بیٹا نہیں کہنا، تو دل میں دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو اس دکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے اس آیت میں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک دکھ پیدا ہو رہا تھا، اس کے اوپر اللہ نے تسلی دی ہے کہ سونے محبوب آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ زید تو بھرپور مرد ہے، تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ اللہ۔ ادعوہم لآبائہم جو ہے نا، اس میں ایک جنرل قسم کی بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی نسبت نہیں کر سکتا، اور اس میں تو خاص طور پر نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ زید آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں۔ لیکن اب اس پر غم تو ہو سکتا ہے، دکھ تو ہو سکتا ہے، تو اللہ نے تسلی دی کہ سونے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ کو بیٹوں کی کمی بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے ساری امت اس کی روحانی اولاد ہی تو ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بیٹا زید جو ہے اس کی آپ کو اب کمی فیل ہونے لگی ہے، تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں، آپ کے بیٹے، ساری آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے بیٹوں پر مشتمل ہے، تو آپ کو دکھ کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ربط ہو گیا نا، اب دیکھا ربط کتنا واضح ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ پہلے اور دوسرے جملے کا ربط ہو گیا۔ پھر مزید تیسرے جملے میں اللہ نے فرمایا کہ سونے محبوب تجھے اور تسلی دیتے ہیں، ہم تجھے اور تسلی دیتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں وہ بھی ان کی روحانی اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن روحانی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ جب نئی شریعت آ جاتی تھی، پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، امت ختم ہو جاتی تھی، روحانی اولاد کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ سونے تیری روحانی اولاد کا سلسلہ تو قیامت تک چلے گا، کیونکہ تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تیری شریعت کبھی منسوخ ہونے والی نہیں ہے، تو خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور تیری امت جو ہے وہ تو قیامت تک چلے گی۔ تو سونے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بیٹوں کی کمی کوئی نہیں ہے، اور آپ کے بیٹے تو قیامت تک بھی آتے رہیں گے۔ تین جملوں کا ربط ہو گیا۔ اب چوتھے جملے کا ربط۔ چوتھا جملہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے ہی نہیں، وہ تو ہے اللہ کے متعلق کہ اللہ ہر چیز کو جاننے۔ اب اس کا ربط سمجھیے گا۔ اللہ اللہ۔ جس وقت اللہ نے یہ فرمایا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ خاتم النبیین ہیں، تو پھر ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے، یا اللہ، نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، کم و بیش 1,24,000 آگے، تو یا اللہ اس کو آگے بھی تو چلایا جا سکتا تھا نا، اس کو آگے بھی تو چلایا جا سکتا تھا نا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اور بھی نبی آتے رہیں، قیامت تک آتے رہیں۔ یا اللہ تیرے خزانے کوئی تھوڑتے نہیں نہ ہے، جن نے مرضی تو نبی بنا کے بھیج دویں۔ تو یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہ اب یہاں پر تو نے اعلان کر دیا کہ وَلَٰكِنْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا علم یہی کہتا ہے کہ اب مزید ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنے علم کا یہاں پر اس لیے اظہار کیا کہ میں اللہ کا علم یہ کہتا ہے کہ آج تک تو تسلسل کی ضرورت تھی تو میں بھیجتا رہا، لیکن اب مزید تسلسل کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی۔ جب مزید تسلسل کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی تو اس لیے مزید کوئی بھیجا نہیں جائے گا۔ یہ میرا علم جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب اور کوئی ضرورت نہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے اوپر دلیل بنایا ہے اپنے علم کو، کہ میرے اللہ کا علم یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ اب مزید ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کب تک ضرورت تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کب اس سلسلے کو روک دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ سلسلہ اب روک دیا گیا۔ یہ اب چاروں جملوں کا آپس میں ربط بڑا واضح ہو گیا۔ میرے محترم احباب، پہلے انبیاء کرام آتے تھے نا،
تو محدود علاقوں کے لیے آتے تھے. تو جب محدود علاقوں کے لیے آئے ہیں تو پھر ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ دوسرے علاقوں میں اور نبی آ جائے. یا پہلے انبیاء آتے تھے تو محدود قوموں کے لیے آتے تھے، یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں، یہ احقاف والوں کے لیے آئے ہیں وغیرہ، وہ محدود علاقوں کے لیے، محدود قوموں کے لیے آتے تھے. تو جب محدود علاقے کے لیے، محدود قوم کے لیے کوئی نبی آیا ہے تو پھر دوسری قوم کے لیے، دوسرے علاقے کے لیے مزید نبی کی بھی ضرورت ہے. لیکن جب میرے آقا آگے نا تو میرے آقا یا قومی کے ساتھ خطاب نہیں کرتے، یا بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب نہیں کرتے، بلکہ یا ایہا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو جب نبی ہو کسی محدود قوم کے لیے، علاقے کے لیے، محدود جو ہے طبقے کے لیے، تو پھر تو دوسرے علاقوں میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب نبی بنا کے بھیج دیا گیا ساری انسانیت کے لیے تو پھر کسی علاقے میں بھی کسی اور نبی کی ضرورت کوئی نہیں رہی. پہلے نبی جو آتے تھے وہ اپنے دور کے لیے ہوتے تھے، اس کے بعد ان کا دور ختم ہوا، اگلی شریعت آئی تو اس وقت کے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے احکام کی ضرورت ہوتی تھی. پہلے احکام جو ہیں وہ پہلے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوتے تھے، اگلے دور کے تقاضوں کے مطابق نئے احکام کی ضرورت ہوتی تھی. پھر اس سے اگلا نبی جب آیا ہے، اگلی شریعت جب آئی ہے، اس وقت تک انسانیت کے حالات اور اتنے بدل چکے ہیں کہ اور جو ہے وہ نئے احکام کی ضرورت ہے. لیکن جس وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں، اب اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا جو ایسی کتاب ہے کہ جو صرف اپنے دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے مکمل کتاب ہے. یہ صرف اپنے دور کے لیے ہی نہیں، قیامت تک کے لیے مکمل کتاب ہے. اسی لیے اس میں اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو جب قیامت تک کے لیے دین مکمل آ چکا تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت کوئی نہیں رہی. تو نئے نبی کی ضرورت اس لیے بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ پہلا دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نہ ہو بلکہ کچھ عرصے کے لیے ہو، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آ جائے. لیکن جب یہ قیامت تک کے لیے آ گیا تو پھر کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تب بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم جو ہے وہ محفوظ نہ رہی ہو، اس کے اندر کوئی تحریفات ہو گئی ہوں، تبدیلیاں ہو گئی ہوں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ایک نیا نبی آئے جو کہ وہ لوگوں کو صحیح بتلائے، حق بتلائے. جیسا کہ سابقہ سے جو نبی تھے ان کی امتیں انہوں نے تحریفات کر دی. قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. تو تحریفات انہوں نے کی، اور یہ صرف ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے تحریفات کی ہیں. اس وقت جو بائبل موجود ہے اس کی کتاب یرمیہ اور غالباً 23ویں باب کی 36ویں آیت ہے. یرمیہ نام کی کتاب ہے بائبل کی. تو اس کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ تم نے ہمارے خداوند رب الافواج کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے. تو گویا کہ خود بائبل اعتراف کرتی ہے کہ اللہ کے کلام کو بگاڑ ڈالا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے. یہ صرف ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے. تو جس وقت سابقہ کتاب جو ہے اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہوں، تحریفات کر دی گئی ہوں، تو پھر تو ضرورت ہوتی ہے کوئی اور نبی آئے، وہ آ کے بات کو نکھار کے واضح کر دے کہ یہ بھائی غلط کر دیا تم نے، یہ غلط شامل کیا ہے، صحیح دین یہ ہے. لیکن یہ کتاب جب آئی ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب اس کی حفاظت ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو گویا کہ جو ضرورتیں تھیں کہ جن سے تقاضا ہوتا تھا کہ کوئی اور نبی آئے، وہ کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے. ایک ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی شریعت کوئی اتنی مشکل ہو کہ بعد کے دور کے لوگ وہ اتنی طاقتوں والے نہیں، اتنی قوت والے نہیں، ان کے لیے عمل جو ہے وہ دقت والا بن جائے. لیکن میری شریعت جو ہے
شریعت اسلامیہ وہ تو دقت والی بھی نہیں بنائی گئی، اللہ رب العزت جو نے شریعت اسلامیہ کو آسان شریعت بنایا ہے، قیامت تک کے لیے آسان شریعت جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو جس وقت یہ آسان شریعت بنائی گئی ہے، قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت بنائی گئی ہے، اور مکمل شریعت بنائی گئی ہے، ساری انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ کوئی اب ضرورت پیش ہی نہیں آ سکتی کہ جس کی وجہ سے کسی نئے نبی کی ضرورت ہو۔ تو پھر قیامت تک کے لیے اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔